مودی نے آرٹیکل 370 کی واپسی پر سوچنا شروع کر دیا۔ امریکہ نے بھی صاف جواب دے دیا۔ مودی نے یو ٹرن نہ لیا تو بھارت ٹوٹ جائے گا۔ جینوسائیڈ رپورٹ نے بھارت کے تابوت میں کیل ٹھونک دیا۔ پاکستان اور چین کے بیک وقت دباؤ اور امریکہ کے بدلتے تیور دیکھ کر بھارت نے مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت کو برقرار رکھنے کا پھر سے اشارہ دے دیا ہے۔ بھارت کے اندر سے یہ آواز اٹھنا شروع ہو گئی ہے کہ مقبوضہ کشمیر پر غلط فیصلہ لینے پر بھارت کے ٹوٹنے کا خدشہ پیدا ہو گیا اور بھارت کے گریٹ سیکولر اور ڈیموکریٹک کنٹری ہونے کا دعویٰ بھی دم توڑ گیا۔ کشمیریوں نے عالمی توجہ حاصل کر لی ہے اور آج کی مہذب دنیا میں اگر کشمیریوں پر بھارت نے فوجی قوت کا استعمال برقرار رکھا، کشمیری عورتوں کو قید خانوں میں ڈالا جاتا رہا تو اس کے نتائج بھارتی قوم کو بھگتنے ہوں گے، جبکہ بھارتی سکھ بھی یکجا ہو کر کشمیریوں کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں۔ خوفناک حالات کے تیور دیکھ کر مودی سرکار نے بھی یو ٹرن لینے کا عندیہ دے دیا ہے۔ تجزیہ کاروں کے مطابق بھارتی وزیر اعظم مودی نے آرٹیکل 370 کی واپسی پر سوچنا شروع کر دیا ہے۔ قیاس آرائیاں کی جا رہی ہیں کہ امریکی صدر ٹرمپ نے کشمیر ایشو پر مودی سے کہا ہے کہ اس میں آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتا، لہٰذا آپ اس کو تبدیل کریں، جس پر مودی نے کہا ہے کہ اب ہم تو کچھ نہیں کر سکتے، تاہم لوگ سپریم کورٹ جا رہے ہیں۔ جموں کشمیر کی ہائی کورٹ نے اس حیثیت کو برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا تھا۔ سپریم کورٹ بھی اس فیصلے کو لے چکی ہے۔ اب ان کے لیے یہ نہیں ہو سکتا کہ سپریم کورٹ بھی ڈر جائے گی۔ موجودہ صورتحال پر وفاقی وزیر انسانی حقوق شیریں مزاری کا کہنا ہے کہ کشمیر میں نسل کشی روکنے کے لیے دو طریقے ہو سکتے ہیں، ایک تو یہ کہ جنگ، دوسرا دنیا کو کشمیر کی صورتحال سے آگاہ کرنا ہے، اور دوسرا ہٹلر قبول نہیں کرے گی۔ یورپی ممالک میں دیکھا ہے کہ ہٹلر نے ان کے ساتھ کیا کیا۔ بھارت میں اقلیتوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے۔ آسام میں 4 لاکھ مسلمانوں کی شہریت ختم کی جا رہی ہے۔ شیریں مزاری نے کہا کہ ایٹمی جنگ میں ہار جیت نہیں ہوتی، صرف ہار ہی ہار ہوتی ہے۔ اگر دنیا نوٹس نہیں لے گی تو جنگ سے بھارت کو روکا جا سکتا ہے۔ نازی طرز کی حکومت سے کیسے مذاکرات ہو سکتے ہیں؟ پاکستان کے علاوہ چین نے بھی ایک بار پھر بھارت پر اپنا دباؤ بڑھا دیا ہے۔ سلامتی کونسل میں چین نے بھارت کے خلاف مقدمے کا وزن بڑھانے کی ٹھان رکھی ہے، جبکہ مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کرنے پر چین نے بھارت کے خلاف ایکشن لینے کا عندیہ پہلے ہی دے دیا تھا۔ پاکستان میں چینی سفیر لی جیانزاؤ نے اپنے ٹویٹر پیغام میں بھارت کو خبردار کیا تھا کہ بھارت معاہدوں کی خلاف ورزی نہ کرے، ورنہ سرحدوں پر معاملات پیچیدہ ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے اپنے ایک ٹویٹر پیغام میں کہا کہ ہندوستانی حکومت نے لداخ کو مرکزی خطے کے طور پر اعلان کیا ہے، جہاں چین اور ہندوستان حدود کا مغربی سیکٹر ہے۔ اس حوالے سے سوال کیا جائے کہ ہماری کیا رائے ہے، تو جواب ہوگا کہ چین ہندوستان کی جانب سے چینی علاقے کو اپنے علاقے میں شامل کرنے کے خلاف ہے۔ انہوں نے اپنے دوسرے ٹویٹر پیغام میں کہا کہ اس مستحکم اور مستقل پوزیشن میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ بھارت نے حالیہ طور پہ اپنے اندرونی قانون میں تبدیلی کر کے چین کے علاقے کو اپنے قبضے میں لینے کی کوشش کی ہے۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے اپنے تیسرے پیغام میں کہا کہ ہم ہندوستان کو کہتے ہیں کہ وہ حدود کے سوال سے متعلق الفاظ اور اعمال میں سمجھداری سے کام لے۔ دونوں فریقوں کے مابین طے شدہ متعلقہ معاہدوں کی سختی سے پابندی کی جائے اور ایسی کوئی بھی حرکت کرنے سے گریز کریں جس سے سرحد کے حالات مزید پیچیدہ ہو سکتے ہیں۔ اس سے پہلے چینی وزارت خارجہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ مسئلہ کشمیر پر چین کا موقف بالکل واضح اور یکساں ہے۔ بھارت کی جانب سے لداخ کو وفاقی علاقہ قرار دیے جانے کی سخت مخالفت کرتے ہیں۔ یہ اقدام ناقابل قبول ہے۔ بھارت چین کے ساتھ سرحدی امور پر متعلقہ معاہدوں کی خلاف ورزی سے اجتناب کرے۔ ناظرین، آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ گزشتہ روز نسل کشی کے خلاف سرگرم امریکی NGO جینوسائیڈ واچ نے بھی مقبوضہ کشمیر سے متعلق الرٹ جاری کرتے ہوئے بھارتی چہرہ بے نقاب کر دیا تھا، جس کے بعد پوری دنیا میں مودی کے ہٹلرزم کا منصوبہ بھی کھل کر سامنے آ گیا ہے۔ جینوسائیڈ رپورٹ کے آنے سے بھارت کے اندر سے شور اٹھنا شروع ہو گیا ہے کہ مسلمانوں کی نسل کشی کر کے بھارت اپنی سلامتی کا گھنونا کھیل رچا رہا ہے۔ جینوسائیڈ واچ کے مطابق بھارتی فوج مقبوضہ کشمیر میں تشدد، ریپ کے ساتھ مغربیوں کو بطور ہتھیار استعمال کر رہی ہے۔ اس تہلکہ خیز رپورٹ میں کشمیریوں کے متوقع نسل کشی کی علامات بیان کی گئی ہیں۔
ساتھ ہی انکشاف کیا گیا ہے کہ مودی اور بی جے پی نے مسلم دشمنی کو ہوا دی ہے اور ہندوتوا کا پرچار کیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق سوشل میڈیا پر جھوٹ پھیلایا گیا، مسلمانوں کو دہشت گرد، علیحدگی پسند، باغی کا نام دیا جاتا ہے، بنیادی انسانی حقوق کی وسیع پیمانے پر خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں۔ ناظرین، جینوسائیڈ واچ کا مزید کہنا ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں 1969 سے 2006 تک 50,000 کشمیری شہید ہوئے، جبکہ 2016 سے اب تک 70,000 سے زائد کشمیری بھارتی بربریت کا نشانہ بن چکے ہیں۔ جی ناظرین، فی الحال اردو پوائنٹ اسٹوڈیو سے اتنا ہی۔